کرے ہے بادہ تیرے لب سے کسب رنگ فروغ، خط پیالہ سراسر نگاہ گلچیں ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں۔ بادہ کہتے ہیں اس برتن کو جس میں شراب پی جاتی ہے۔ جام کہہ لیجئے، کوئی گلاس کہہ لیجئے، کوئی پیالہ کہہ لیجئے، یعنی کوئی بھی ایسا برتن جس میں شراب پی جاتی ہے اس کو مرزا غالب نے یہاں پر بادہ کہا ہے۔ لب کہتے ہیں ہونٹ کو، اور کسب کہتے ہیں حاصل کرنے کو، کوئی چیز پا لینے کو۔ رنگ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فروغ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہو جانا۔ اور خط پیالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب جام شراب کا دیا جاتا ہے تو اس میں اس کو ناپنے کے لیے ایک نشان لگا دیتے ہیں کہ بھائی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوا پینے کے لیے یا پانی پینے کے لیے بعض مریضوں کو جو دیا جاتا ہے، یا کسی اور بات کے لیے کہ کوئی آدمی ایک حد تک کسی چیز کو استعمال کرے گا، وہاں پر ایک نشان لگا دیتے ہیں، آپ مارک سمجھ لیجئے انگریزی میں۔ تو اس سے زیادہ یہ شراب نہیں پیے گا، تو 1 2 3 4 اس حساب سے وہاں پر نشان لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو خط ہے وہ نشان کے معنوں میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اور سراسر کا مطلب ہے بالکل ہی، یہاں کم از کم اس کا مطلب ہے بالکل ہی۔ نگاہ گلچیں، نگاہ کہتے ہیں نظر کو، اور گلچیں کہتے ہیں پھول چننے والے کو۔ تو نگاہ گلچیں کا مطلب یہاں پر ہوگا پھول چننے والے کی نگاہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ اپنے محبوب سے اس شعر میں مخاطب ہیں کہ اے میرے محبوب، شراب تیرے جو سرخ ہونٹ ہیں ان سے رنگ حاصل کر رہی ہے، یعنی تیرے ہونٹوں کی بدولت اس میں وہ تمام ظاہری خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں جو شراب کے لیے خاص مانی جاتی ہیں۔ اور پیالے میں یا جام میں یا بادہ میں پیمائش کا جو خط لگا ہوا ہے، یعنی ایک حد جو مقرر کی ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی شروع سے لے کر آخر تک پھول چننے والے کی نگاہ بن گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیالہ تیرے لبوں سے چھوتے ہی شراب نے اتنا رنگ حاصل کر لیا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پیالے کے اندر پھول ہی پھول کھل گئے ہیں۔ اور جو شراب کا نشان لگا ہوا ہے اس نے پھول چننے شروع کر دیے ہیں۔ خواتین و حضرات، اصل میں انہوں نے اپنے اس شعر میں اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کی ہے، یعنی فرماتے وہ یہ ہیں کہ اگر ہمارا محبوب کسی ایسے جام کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا ہے، ظاہر ہے ہونٹوں سے اسی وقت چھوئے گا جب وہ شراب پیے گا، تو جب شراب اس کے ہونٹوں سے ملتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شراب کا جو جام ہے اس کے اندر پھول کھل گئے ہیں۔ اب یہ نگاہ گلچیں یعنی پھول چننے والے کی نگاہ، اس کا مطلب جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ کوئی اگر پھول چننے کے لیے جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان پھولوں کو دیکھتا ہے، اس کی نگاہ اس پر پڑتی ہے، تب وہ پھول چننا شروع کرتا ہے کہ اس کو کون سا پھول چننا ہے، کون سا پھول نہیں چننا۔ تو نگاہ گلچیں اسی لیے کہا گیا ہے، یعنی وہ آدمی یا وہ کوئی بھی ہستی، عورت بھی ہو سکتی ہے، لڑکی بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، جو پھول چننے والا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو ہم لپیٹیں یا سم اپ کریں اس شعر کا مطلب، تو وہ 2-4 سطروں میں یا 2-4 لائنوں میں اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہمارا محبوب جب جام شراب کو اپنے ہونٹ لگاتا ہے تو اس کے ہونٹوں کی خوبصورتی سے، اس کے ہونٹوں کے اثر سے شراب کے جام میں ایسا لگتا ہے کہ پھول ہی پھول کھل اٹھے ہیں۔ اس کا دوسرا شعر ہے، کبھی تو اس دل شوریدہ کی بھی داد ملے کہ ایک عمر سے حسرت پرست بالی ہے۔
اس میں کوئی ایسا خاص مشکل لفظ تو ہے نہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو جو ابھی تک غالب کا کلام ہم پڑھتے رہے ہیں اس میں تقریباً یہ جو اب آگے الفاظ آ رہے ہیں اس میں کم و بیش تمام الفاظ کے معنی ہم آپ کو بتلا ہی چکے ہیں۔ لیکن وہ دوست جو ابھی ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جنہوں نے ابھی ہمارا یہ ویڈیو دیکھنا شروع کی ہیں، چونکہ آپ پچھلی ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، جو ویڈیو سامنے آ جاتی ہے اسی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو ایک سبق کی طرح نہیں دیکھتے، تو ذرا یہ مشکل پیش آتی ہے۔ تو بہرحال ہم اس کا مطلب آپ کے لیے کر دیتے ہیں۔ دل شوریدہ کا مطلب ہے وہ دل جو بغاوت پر آمادہ ہو۔ کبھی تو اس دل شوریدہ کی بھی داد ملے یعنی اس کو تعریف ملے، اس کو اس کا بدلہ ملے، اس کو شاباش ملے۔ حسرت، آپ جانتے ہیں ارمان کسی چیز کا ہونا، حسرت پرست بالی ہے۔ دیکھیے کیا انہوں نے ایک خوبصورت شعر کہا ہے، الفاظ استعمال کیے ہیں غالب نے یہاں پر، کہ میرا جو دیوانہ دل ہے، باغی دل ہے، وہ ایک مدت سے اس حسرت میں مبتلا چلا آتا ہے کہ محبوب تیرا سر میرے تکیے پر ہو۔ آخر کبھی تو یہ امید پوری کر دیجئے، کب تک اس حسرت میں ہماری عمر گزرتی جائے گی۔ داد ملے کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس کا بدلہ ملے۔ تو دل شوریدہ، ابھی آپ کو بتایا کہ دیوانہ دل ہے، تو اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں بالی تو کہتے ہیں ویسے سرہانے کو، یعنی آپ اگر کسی کے سرہانے کھڑے ہوں تو وہ اس کو بالی کہا جاتا ہے، اس جگہ کو جہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اردو زبان میں ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ ضرور موجود ہے، اور بہت خوبصورت لفظ موجود ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کی اپنی کارستانیاں ہیں کہ ہم نے اردو کے لیے یا ہندی کہہ لیجئے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہم نے بولنا چھوڑ دیے، اور ہمارے خیال میں تو شاید یہ الفاظ اس زبان میں پائے نہیں جاتے۔ بڑے بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں، آپ کوئی مشکل سے مشکل کسی وقت وہ لے آئیے، کوئی مضمون لے آئیے جس میں آپ نے اردو کی جگہ انگریزی کو استعمال کر رکھا ہو، تو اس کا ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن بہرحال ہم لوگوں کو چونکہ اپنی زبان بولتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں پڑھا لکھا آدمی اسی کو سمجھا جاتا ہے جو انگریزی زبان سے واقف ہو، تو اس لیے یہ بالی والا جو لفظ ہے وہ اب شاید آپ کو بہت کم سننے کو ملتا ہو، یا سننے کو بالکل ملتا ہی نہ ہو۔ تو بہرحال مرزا غالب جو ہیں انہوں نے اس شعر میں دراصل اپنی حسرت کی داد چاہیے۔ کہتے یہ ہیں کہ بھائی ہمارا جو دل ہے وہ تو بڑے عرصے سے چاہتا ہے کہ آپ کا جو سر ہے میرے تکیے پر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہمارے بستر پر آ جائے۔ بستر پر کیوں آ جائے، اب اس کی زیادہ ہم کیا تشریح آپ سے کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ ایک بڑی عمر سے اس حسرت میں، حسرت بالی میں، حسرت پرست بالی ہے، یعنی ایک مدت سے وہ اس حسرت کی پرستش کر رہا ہے۔ الفاظ اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس کا مطلب دیکھیں تو گھما پھرا کر تو وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو دیوانے ہیں، تیرے عشق میں پاگل ہو چکے ہیں، اور ہماری جو یہ حسرت ہے کم از کم ہمیں اس حسرت کی داد اس صورت میں ملے کہ آپ کا جو سر ہے وہ ہمارے تکیے پر ہو۔ تو آپ ہماری برائے مہربانی ہماری اس آس کو بھی پورا کر دیں، اور ہم کب تک آخر اسی حسرت میں، اسی آس میں اپنی زندگی گزاریں گے۔